بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی جنگجو لیڈروں کی ویڈیوز میں ہم اسپین کی فتح میں اہم کردار ادا کرنے والے طاقتور جرنیل طارق ابن زیاد کی زندگی کے اور کارنامے بیان کر رہے ہیں۔ اس کی حکمت عملی اور اس وقت کے سماجی اور سیاسی منظر نامے کی تفصیلی تجزیے کے ذریعے ہم ان اموال سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہوں نے اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں ہم ان کی میراث اور متعلق تاریخ، مکالمے اور اسلامی یورپی دونوں طریقوں پر اس کے اثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ اپنی کشتیاں جلا دو۔ طارق بن زیاد نے 711 عیسوی میں سمندر کے راستے اسپین میں داخل ہونے کے بعد اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مخالفین کی ایک بڑی فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہونے کے باوجود اس کی افواج نے فوری طور پر اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ پر یہ حتمی بھروسہ اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لڑنے کے پختہ عزم کو طارق نے بظاہر اوپر بیان کیے ہوئے مقسیم کو جنم دیا۔ انہوں نے کہا، میرے پیارے بھائیوں، ہم یہاں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اب دشمن تمہارے آگے اور سمندر پیچھے ہے۔ تم اس کے مقصد کے لیے لڑو، یا تو تم فتح یاب ہو جاؤ یا شہید ہو جاؤ۔ کوئی تیسرا انتخاب نہیں ہے۔ بھاگنے کے تمام ذرائع تباہ ہو چکے ہیں۔ اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے افواج سے خطاب کرتے ہوئے گرج کر کہا، بہادری کے ساتھ ساتھ تقوی کے بعد اسلام کی فتح قریب تھی۔ طارق بن زیاد الجزائر کے بربر قبیلے سے ایک نیا اسلام قبول کرنے والا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ آزاد کردہ غلام تھا۔ اسلام نے غلاموں کو بھی اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ سلمان فارسی، بلال بن رباح اور زید بن حارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آزاد ہونے سے پہلے غلام تھے۔ سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ بلال کو اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جس سے وہ لوگوں کو اپنی دعاؤں کے لیے بلایا کرتے تھے۔ متا کی جنگ میں زید نے ایک فوج کی قیادت کی۔ اس کے بعد کے دور میں ممالک غلاموں نے مصر پر حکومت کی اور قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں اپنا خاندان قائم کیا اور صدیوں تک حکومت کی۔ طارق بن زیاد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے اشفا بربر قبیلے سے ہے۔ وہ غالباً 50 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تاہم مورخ ابن عدری کہتے ہیں کہ ان کا تعلق الحسا قبیلہ سے تھا۔ ابن خالدون نے لکھا ہے کہ الحسا قبیلہ الجزائر کے شہر تلمسن میں دریائے تفتنا کے دونوں کناروں پر پایا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کو ابیریا کے تحریک کے اہم ترین فوجی کمانڈروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو فرما رہے تھے، ہمت کرو اے طارق، اور جو کچھ اب آپ کا مقدر ہے اسے پورا کرو۔ پھر اس نے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اندلس میں داخل ہوتے دیکھا۔ طارق ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیدا ہوا اور اسی لمحے سے اس نے کبھی اپنی جیت پر شک نہیں کیا۔ اس نے 711 عیسوی میں مراکش سے ایک چھوٹی فوج کی قیادت کی اور اس اونچی چٹان پر اترا جس اسپین میں اس کے نام پر جبل طارق جبراٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ طارق کی فوج 300 اربوں اور 10,000 بربروں پر مشتمل تھی۔ جبراٹر پر اتری اسپین کے بادشاہ روڈرک نے مسلمانوں کے خلاف 1,00,000 جنگجوؤں کی فوج جمع کی۔ طارق نے کمک طلب کی اور طارق بن مالک نکی، جن کے نام سے اسپین میں طائفہ کا نام دیا جاتا ہے، کی کمان میں 7,000 گھڑ سواروں کا اضافی دستہ حاصل کیا۔ جب طارق بن زیاد نے اپنے سامنے موجود بڑے دشمن کے مقابلہ میں مسلمانوں کی سبوں کو قدرے گھبراہٹ کا شکار پایا تو اس نے جہازوں کو جلانے کا حکم دیا اور پھر مجاہدین سے تاریخی اور ہلچل مچا دینے والا خطاب کیا۔ دونوں فوجیں گوڈلیائٹ کے میدان میں جنگ آمنے سامنے ہوئی، جہاں 28 رمضان
92 ہجری کو بادشاہ روڈرک کو شکست ہوئی اور قتل کر دیا گیا۔ شکست خوردہ اسپانی فوج ٹولیڈو کی طرف پیچھے ہٹ گئی۔ طارق بن زیاد نے گرم تعاقب کیا، اپنی فوجوں کا 4 رجمنٹوں میں تقسیم کیا۔ ایک رجمنٹ قرطبہ کی طرف بڑھی اور اسے زیر کر لیا، اور دوسرے نے مرسیا پر قبضہ کر لیا، اور تیسرا سارگواسا کی طرف بڑھا۔ طارق خود تیزی سے ٹولیڈو کی طرف بڑھا۔ شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ اسپین میں بادشاہ روڈرک کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ عظیم فتح کا سن کر کمانڈر موسیٰ بن نصیر 18,000 کی ایک اور بڑی فوج کے ساتھ اسپین کی طرف روانہ ہوا۔ دونوں جرنیلوں نے جزیرہ نامہ آئبرین کے 2/3 سے زیادہ پر قبضہ کر لیا۔ تیزی سے یکے بعد دیگرے ساراگواسا، بارسلونا اور پرتگال گئے۔ بعد میں بربنی کو عبور کیا اور فرانس میں لیونس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اسپین 711 سے 1492 تک 750 سال سے زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہا۔ عمل درآمد کی تیز رفتاری اور کامیابی کی تکمیل میں طارق کی اسپین کی مہم دنیا کے قرون وسطی کی فوجی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ مسلم حکمرانوں کی مقامی باشندوں کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ کوئی جائیداد یا جائیداد ضبط نہیں کی گئی، اس کے بجائے مسلمانوں نے ٹیکس کا ایک ذہن نظام متعارف کرایا، جس نے جلدی جزیرہ نما میں خوشحالی لائی اور اسے مغرب میں ایک مائل الملک بنا دیا۔ عیسائیوں کے اپنے جھگڑے طے کرنے کے لیے اپنے منصب سے تمام کمیونٹیز کو عوامی خدمات میں داخلے کی یکساں مواقع حاصل تھے۔ اسپین میں یہودیوں اور کسانوں نے مسلمان فوجوں کو کھلے عام استعمال کیا۔ جو غلامی رائج تھی اس نے ختم کر دیا اور منصفانہ اجرت قائم کی گئی۔ ٹیکسوں کو پیداوار کا 5واں حصہ کم کر دیا گیا۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا اس کی غلامی سے نجات پائی۔ اسپینیوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے آقاؤں کی ظلم سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ مذہبی اقلیتوں یہودیوں اور عیسائیوں کو ریاست کا تحفظ حاصل تھا اور انہیں حکومت کی اعلیٰ ترین سطحوں پر شرکت کی اجازت تھی۔ مسلمانوں کی حکومت کے نتیجے میں اسپین یورپ کے لیے فن سائنس اور ثقافت کی مینار بن گیا۔ مسجدیں، محلات، باغات، اسپتال اور لائبریریاں بنائی گئی، نہریں مرمت کی گئیں اور نئی کھودی گئیں۔ مسلم سلطنت کے دوسرے حصوں سے نئی فصلیں متعارف کروائی گئی اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اندلس، جیسا کہ اسپین کو مسلمان کہتے تھے، مغرب کا غلہ بن گیا۔ مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کی گئی اور جزیرہ نما کا ریشم اور یوگیٹ کا کام دنیا کے تجارتی مراکز میں مشہور ہوا۔ شہروں کے حجم میں اضافہ ہوا اور ترقی ہوئی۔ قرطبہ دارالحکومت یورپ کا سب سے بڑا شہر بن گیا اور 10ویں صدی تک اس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، مورس مسلمانوں نے فورٹروڈو کے اس شاندار سلطنت کے منظم کیا جو قرون وسطی کا عجوبہ تھا، اور جس نے جب پورا یورپ وحشانہ جہالت اور جھگڑوں میں ڈوبا ہوا تھا، اکیلے ہی علم اور تہذیب کی مشعل کو روشن رکھا ہوا تھا اور مغربی دنیا کے سامنے چمک رہے تھے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو دمشق مدعو کیا، لیکن جب وہ دارالحکومت پہنچے تو خلیفہ بستر مرگ پر تھا۔ اس نے ان کی بہت عزت کی، لیکن وہ جلدی انتقال کر گئے۔ خلیفہ سلمان فروری 715 میں اس کا جانشین ہوا اور اس نے دونوں کمانڈروں کے خلاف ہو کر انہیں تمام سہولیات سے محروم کر دیا۔ طارق کا انتقال دمشق میں 720 میں گمنامی میں ہوا۔ حفیظ خلیفہ سلمان ایک انتقامی حکمران تھا۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم اسلامی جنگجوؤں اور رہنماؤں کی اس ویڈیوز میں عبد الرحمن بن عبداللہ الخطیب کی اسوان حیات کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔